کریں جی. یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں 10 اپریل سے لے کے 21 مارچ 2023 تک، اس کو ہم نے ڈاکیومنٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے کیا کہتے 3 حصوں میں سیکشنز میں کیا ہے. پہلے سب سے سیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ایلائز کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور ہم نے شروع کیا ہے زمان پاک کی سیٹ سے. اس کے بعد پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ کیا اس حکومت نے کیا ہے، اسیسینیشن اٹیمپٹ جو ہوئی تھی خان صاحب کی لائف پہ، پھر جو کربز پلیس ہوئے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ، اور جو شام ایف آئی آرز اور کیسز ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف. یہ ایک سیکشن ہے، سیکشن 1. پھر دوسرا سیکشن ہے فریڈم آف ایکسپریشن پہ جو اس حکومت نے ان 11 مہینوں میں اٹیک کیا ہے. اس میں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے خلاف کیا کیا ہوا، اس میں کربز کیسے پلیس ہوئے، پیمرا کا ہم روز دیکھتے ہیں ایک نیا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، اور پولیٹیکل اپوننٹس کو میڈیا کے تھرو کیسے اٹیک کیا گیا، یعنی کہ میڈیا کو کیسے استعمال کیا گیا. وہ سیکنڈ سیکشن ہے. اور تیسرا سیکشن ہے وائلیشن آف ڈگنیٹی اینڈ پریویسی آف پولیٹیکل اپوننٹس. ان ادر ورڈز یہ آڈیو لیکس جو ہیں، ویڈیو لیکس، اور خاص طور پہ جو سوال اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر کی فون لائن کیسے ٹیپ ہو رہی ہے، کس نے اجازت دی، وائر ٹیپس کس طرح ہوئیں، تو یہ سارا ان 3 سیکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کہتے ہیں پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آپ کی آسانی کے لیے سارے آرٹیکلز لکھے ہیں جو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کو. اور آپ کے لیے کئی چیزیں تو ہمیں پتہ ہیں، لیکن ایک چیز میں فار انسٹنس پوائنٹ آؤٹ کروں جو ہمارے لوگوں کے خلاف یوز ہو رہا ہے، آرٹیکل 13، کہ آپ ڈبل پنشمنٹ اور سیلف انکریمنیشن نہیں کر سکتے. جس طریقے سے یہ ایک کیس کو ہر جگہ رجسٹر کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ سارے علیحدہ علیحدہ کر کے کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلز ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے، ان کو بتایا ہے کیا ان میں انکلوڈڈ ہے، تاکہ آسانی ہو آپ کو سمجھنے کے لیے کس طرح فنڈامنٹل رائٹس کی اس امپورٹنٹ حکومت نے اٹیکس کیے ہیں. اور فائنلی ہم نے نیکسچر بی میں 7 جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشنز ہیں جو پاکستان جس کا حصہ ہے، پارٹی ہے، وہ ہم نے مینشن کیے ہیں. اور 2 خاص طور پہ ادھر امپورٹنٹ ہیں، ایک آئی سی سی پی آر جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے، اور ایک جو کنونشن اگینسٹ ٹارچر ہے. یہ 2010 میں پاکستان کی حکومت نے ریٹیفائی کیا تھا، یعنی کہ ہم نے قبول کیے تھے یہ دونوں کنونشنز جون 2010 میں. اور اس کے بعد سے اس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے، جو انفورس ڈس اپیئرنس، سوشل میڈیا کے آج کل ہر روز لوگ ہمارے غائب ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں قانون ہم نے اس میں مینشن کر دیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے نیکسچرز ڈالے ہیں جس پہ سارا ایویڈنس ہے، فوٹوگرافک، سوشل میڈیا کا، ٹویٹس کا، ایف آئی آر، سارا کچھ ڈالا ہوا ہے ایز انیکسز اور انیکسچرز. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اینڈ نوٹس بھی ڈالے ہیں، تو جو ہم کلیم کر رہے ہیں ان کے ریفرنسز بھی دیے ہیں. کہ ہوائی فائر نہیں کر رہے، ہم فیکچول انفارمیشن پوری اس میں دے رہے ہیں. اور ہم نے یہ کچھ ڈیلے کیا تھا کہ کمپائل کر لیں جو لاہور میں سیج ہوئی زمان پاک کی، اس کے بعد ہم نے یہ پرنٹ کروا لیا. لیکن آپ دیکھیں گے ہر روز ایوری ڈے دیر از اے فنڈامنٹل رائٹس وائلیشن. these days now attack is on a social media people. ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کر کے جایا جاتا ہے. اظہر مشوانی غائب ہے، 5 دن ہو گئے، ہمیں نہیں پتہ کدھر ہے، کس نے اٹھایا ہے، پولیس کہتی ہے ان کو نہیں پتہ. تو یہ کون نامعلوم افراد ہیں جو یہ انفورس ڈس اپیئرنس کر رہے ہیں؟ ان کا کیس ہم نے ورکنگ گروپ آن انفورسڈ اینڈ انوالنٹری ڈس اپیئرنس جو یو این کا ہے ادھر بھی 4 دن پہلے بھیجا ہے. اور کیسز ہر روز ہوتے جا رہے ہیں. اور کل آپ نے دیکھا بڑے واضح طور پہ ویڈیو سکرینز پہ کہ جو نامعلوم افراد ہیں وہ اوپنلی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں جنہوں نے کچھ کیا نہیں، کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا فوٹوگرافر خان صاحب کا نعمان وہ کھڑا ہوا تھا گاڑی کے ساتھ خان صاحب کی، اس کو ایویں اٹھا کے کھینچ کے تشدد کر کے وین میں ڈالا ہے. اور یہ پولیس والے نہیں تھے، یہ they were in civilian clothes. یہ نامعلوم افراد ہیں. تو نامعلوم افراد کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟
کیوں یہ تشدد کرنا چاہ رہے ہیں. اس واسطے دس از جسٹ دا بگننگ. اور ہم نے یہ انگریزی میں اس واسطے چھاپا ہے بیکاز وی وانٹ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی آلسو, جو کہ بڑا ہیومن رائٹس ٹارچر کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ٹارچر کے خلاف ہے, جو انفورس ڈس اپیئرنس کہتے ہیں ان کے خلاف ہے. تو ان کو یہ ریکارڈ جانا چاہیے کیونکہ پاکستان کی لیگل کمٹمنٹس ہیں, بین الاقوامی کمٹمنٹس ہیں جو ہم نے سائن کیے ہیں اور جو کہ جس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آج کل. اس واسطے یہ اب شروعات ہے, اس کے بعد ہم سپلیمنٹری بھی نکالیں گے کیونکہ اتنا تشدد 21 مارچ کے بعد ہو رہا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے ایک ہفتے میں ایک اور اسی طرح کا ڈاکیومنٹ ہم نکال سکیں گے. اب فواد سب جی اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, 23 مارچ کو, یہی ہمارے 2023 کو 2 لوگ ایبڈکٹ ہوئے لاہور سے. ایک تھے اظہر مشوانی اور ایک تھے شاہد حسین. شاہد حسین صاحب جو ہیں ان کو کل رہا کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ برٹش نیشنل تھے. اظہر مشوانی جو ہیں وہ چونکہ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہے, پاکستانی ہے, اس لیے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں. حسان نیازی جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا, احمقانہ بات کی اس نے, بیرسٹر تھا, باہر رہ جاتا, برٹش نیشنلٹی لے لیتا, کینیڈین لے لیتا تو پاکستان کی ریاست بھی اس کی عزت کرتی. آپ مجھے بتائیے یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارا ملک, ہماری حکومت, مملکت پاکستان اپنے شہریوں کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے. ایک برٹش سٹیزن جو ہے اس کو اغوا کیا گیا, اس کو معافی مانگی گئی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا آپ برٹش سٹیزن ہیں. اور دوسری طرف آپ یہ کیا, ہم جو پاکستانی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے, ہمارے کوئی حقوق ہی نہیں ہے. اور میں یہ صاحب اقتدار سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا ملک بنا رہے ہیں ہمیں؟ آپ برٹش نیشنل جو تھے آپ نے انہیں, اور بالکل درست کیا آپ نے کہ آپ نے معافی مانگ کے ان کو رہا کیا. آج 5 دن ہو گئے اظہر مشوانی کا پتہ نہیں ہے. جو 2 جرنلسٹ جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ انڈر اریسٹ ہے اور یہ بیان دے رہا ہے, وہ بیان دے رہا ہے, گرین ٹاؤن تھانے نے ان دونوں جرنلسٹوں کو بلا کے نہیں پوچھا کہ بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں انڈر اریسٹ ہے, حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ اسے پتہ ہی نہیں ہے, آپ بیان دیں آ کے, بتائیں کہ وہ ہے کدھر. کوئی تفتیش نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. لوگوں کو, حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا, 11 بجے کا وقوع ڈالا گیا, 11:45 تک وہ ٹیررزم کورٹ میں اپنی ضمانت کروا رہا تھا, جج کے سامنے تھا. کوئی ہمارے ججوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کوئی حقوق ہوتے ہیں جن کے لیے ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں. دا ہول انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری بنایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے گا. ایک بچے کو, کل 10 سال کے بچے کو اٹھا کے جوڈیشل ریمانڈ کر دیا ہے میجسٹریٹ نے. میں بڑا شکر گزار ہوں چیف جسٹس اسلام آباد کا, آج انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میٹیریل دیں, جو بھی ہم ان کو میٹیریل جو ہے وہ اسلام آباد چیف جسٹس صاحب کو دے رہے ہیں. عمران خان کے خلاف 29 پرچے کیے گئے, 15 پرچے ایک دن میں کیے گئے. جو یہ کل کہہ رہا تھا نا خورشید شاہ کہ بلک میں جناب ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں, اس طرح کی بلک میں پرچے کبھی نہیں ہوئے تھے. 143 کیس عمران خان اور سینئر لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ کیے گئے ہیں. اور یہ ساری ڈیٹیل ہے جو عمران خان صاحب کے اوپر, یہ پورے دیکھیں یہ بھی ایک کتاب ہے, خان صاحب کے اوپر صرف کیسز کے ٹائٹل جو ہیں وہی ایک کتاب ہے. اس کے ساتھ ہم نے 21 مارچ تک جو لسٹ ہے یہ 1060 آدمی ہے جو انڈر اریسٹ تھا, اس کی ہم نے لسٹ جو ہے وہ دے دی ہے. اور اب جو ہے وہ یہ 1100 آدمی مزید اریسٹ ہیں, ان کی لسٹ ہم جو ہے وہ ابھی دے رہے ہیں. اچھا جی, یہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس کا 90% جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں. لہٰذا انشاءاللہ تعالی ہم ایک پوری موومنٹ چلا رہے ہیں جس میں, جیسا ڈاکٹر مزاری نے آپ کو بتایا, ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل اداروں کو, ڈپلومیٹک کور کو. یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ ہم نے بھجوا دی ہے. اور ہم, یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ اس وقت جو دنیا کے پاورفل حلقے ہیں وہ پاکستان کے اوپر ان کی توجہ آ گئی ہے. اور روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانگریس مین ہیں, ایم پیز ہیں, جو دنیا میں کنسرن ہیں ان معاملات کو لے کے, ہیومینٹی کو لے کے, وہ اس کے اوپر بات کرنا اب شروع ہو گئے ہیں. اور اگلے 10 دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پریشر جو ہے یہ بڑھے گا.
ہم یہ جو پنجاب کی اس وقت کرمنل کیبنٹ ہے، محسن نقوی اور اس کے ساتھ جو کابینہ میں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری اس کے اوپر ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی ہے کہ ان کے ویزاز کینسل کیے جائیں اور انہیں پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کیا جائے ویسٹرن ممالک میں جانے کے لیے، اور انشاءاللہ انہیں امریکہ میں، یو کے میں، یورپی یونین میں یہ جو اس وقت پنجاب کی کابینہ ہے، ہمارا جو آئی جی اسلام آباد ہے، آئی جی لاہور پنجاب ہے، اور اس کے ساتھ جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں، ہم ان کے خلاف کیسز کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی، اور انشاءاللہ ہم ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کروائیں گے، جس طرح نریندر مودی کو گجرات رائٹس کے بعد امریکہ نے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا تھا، اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یا پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر ہوں گے، ان کے انٹرنیشنل ویزے منسوخ ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں۔ 10 سال کا بچہ اسلام آباد میں لوگ عامر مغل کے گھر داخل ہوئے، عامر مغل نہیں ملا، اس کے 10 سال کے، 13 سال کے، 15 سال کے بچے جو ہیں 3 اٹھا کے لے گئے۔ ایک اور ورکر کے گھر داخل ہوئے ہیں، وہ موجود نہیں تھا، اس کا 80 سال کا والد اٹھا کے لے گئے۔ اس طرح تو دیکھیں انسانیت ہی کو ختم ہو گئی ہے، جس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے۔ حسان نیازی کے اوپر پورا پاکستان اس کو گھما دیا ہے، اب کہہ رہے ہیں ایک پرچہ پشاور میں بھی کر دیا۔ یہ کس طرح سے یہ ملک کو آپ نے مذاق ایک بنا دیا ہے، اس طرح سے ملک جو ہیں وہ نہیں چل سکتے، جبر کے اوپر، ظلم کے اوپر ریاستیں قائم نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کے اوپر آپ نے 143 پرچے کر دیے ہیں، پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر۔ ہم لوگ روز صبح اٹھتے ہیں، پتہ لگتا ہے جی 2 نئے پرچے ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے جو معاملات چل رہے ہیں، پاکستان کو یہ دوبارہ فیٹف میں شامل کروائیں گے جو ان کی حرکتیں ہیں، یہ پاکستان کو ہیومن رائٹس انڈیکس میں ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس ہے یورپ کے ساتھ وہ ختم اپنا یہ کروائیں گے، اور ہمیں ایک نئی مصیبتوں میں ڈالنے کا ان کا پورا ارادہ ہے، کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے، 90 لاکھ پاکستانی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہے، 90 لاکھ پاکستانی باہر ہے، اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ آپ نے ہمارے لوگ 5 دن سے ہم اظہر مشوانی کو پکڑا ہوا ہے، اس کے بعد اس وقت کم از کم 100-150 بندہ آپ نے جو ہے ویسے حراست میں لے لیا۔ کیا فرق پڑا ہے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر؟ سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو کہ سوشل میڈیا کیسے میڈیا کے اوپر ہے۔ آپ نے ہمارے لوگ 5 دن سے ہم اظہر مشوانی کو پکڑا ہوا ہے، اس کے بعد اس وقت کم از کم 100-150 بندہ آپ نے جو ہے ویسے حراست میں لے لیا۔ کیا فرق پڑا ہے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر؟ سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو کہ سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے۔ آپ جو اس حکومت کو سوشل میڈیا کے اوپر کنڈیم نہیں کرتے، ان کو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، پاکستان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے سنبھالنا ہے۔ آئی ایم ایف سے مسائل بڑھ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کا اس میں مزید آ جائے گا، پاکستان کے اوپر سینکشنز آ جائیں گی۔ ہوش سے کام لیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ذمہ دار ہیں، یہ جو ہمیں تو میسیج دے دیتے ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں تو فلانا پیچھے سے کہہ رہے ہیں، پیچھے والوں کو ہمیں نہیں پتہ۔ ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ پہنچا کے آنا ہے انشاءاللہ قانون کے مطابق جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات اور میں کروں کہ یہ جو فواد نے بڑی ضروری بات کی، اپریل میں، اینڈ آف اپریل میں جی ایس پی پلس کی نیگوسیشنز ہونی ہے پھر سے۔ جی ایس پی پلس جو ای یو کے ساتھ ہے ہمارا معاہدہ، اس میں کنڈیشنلٹی ہے یہ 7 کنونشنز جو میں نے بتائی ہیں، ہیومن رائٹس کنونشنز کی امپلیمنٹیشن۔ جس طریقے سے یہ حکومت جاری ہے اور ان کے ہینڈلرز جا رہے ہیں نامعلوم افراد، تو جی ایس پی پلس مجھے تو نہیں لگتا کہ ایکسٹینڈ ہوگا، بٹ ان حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے کسی ادارے پہ تو آپ اس کا جواب دیں تنقید کا، یہ تو نہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں وداؤٹ وارنٹ۔ نہ آپ خواتین پولیس بھی نہیں لے کے جاتے، بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہیں، بوڑھی مائیں ہوتی ہیں ان گھروں میں، اور آپ توڑ پھوڑ کر کے جو مرضی اٹھائیں۔ مطلب ریاست کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ریاست اور قوم کے درمیان جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، یاد رکھیں کوئی ریاست سٹرونگ نہیں ہوتی جب تک قوم اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو، اور جس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، قوم علیحدہ ہو رہی ہے، ریاست علیحدہ اکیلی کھڑی رہے گی۔ خدا کے واسطے ہوش میں آئیں اور پاکستان کو ڈوبنے مت دیں جس طریقے سے اس وقت آپ ڈبا رہے ہیں۔ جی میم۔
پاکستان میں یہ ظلم ہوا ہی نہیں پہلے کبھی اس طرح کا. صرف جنرل ضیاء الحق کے شروع دور میں ہوا تھا جب پیپلز پارٹی کا. اس کے بعد جو پاکستان میں اب ہو رہا ہے اس طرح تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. پریسیڈنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نریندر مودی کو پرسونا نانا گراٹا ڈکلیئر کر دیا گیا تھا گجرات رائٹس کے بعد. اور انشاءاللہ یہ جو پارلیمنٹس ہیں, دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے نا, وہ ہے اصل ہمارا بیک بون. یہ جو سارے آپ کانگریس مینوں کے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹس روزانہ آ رہے ہیں, اس میں ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ ان کا لوکل ووٹر ہے جو ان کو کہہ رہا ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریزولوشنز آئیں گی برطانیہ میں بھی, یورپی یونین میں بھی اور امریکہ میں بھی, جس میں کہا جائے گا کہ ان کے ویزے وڈرا کیے جائیں. جی آن. فیئر ٹرائل ایکٹ کے ذریعے کیا ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے آپ اس وقت صحافت نہیں کر رہے تھے جب ہم کشمیر کا مسئلہ اٹھا رہے تھے. اگر ہم نے کشمیر کے اوپر اگر اس ملک میں کوئی کسی نے کام کیا ہے تو وہ کیا ہی تحریک انصاف کی حکومت میں ہے. اور آپ کو اقوام متحدہ 2 OIC میٹنگز ہوئی ہیں, اسپیشل میٹنگ ہوئی کشمیر کے اوپر یہاں پہ. آپ میرا خیال ہے اس وقت نہیں تھے. ڈوسیئر بھی پریزنٹ کیا ہے ہمارے فارن آفیسر شاہ محمود جب اور ڈوزیئر بھی ہم نے دیا تھا. کشمیر کے اوپر سب سے بڑا کام ہمارا. آپ نے کیسے مس کیے؟ نہیں وہ یہ اس وقت نیا ہوگا. جی